बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है हिफाजत ईमान और मेरे साथ आज हिना मिर्ज़ा साहब हैं। तो चूँकि ये पहली दफ़ा प्रोग्राम कर रही हैं और आप जानते हैं मैं भी एज एंकर प्रोग्राम करता नहीं, तो हम किसी भी मेहमान से ये पूछ सकते हैं कि आपके ईमान की स्ट्रेंथ क्या है। तो हिना ने मुझे रिकॉर्डिंग से पहले एक किस्सा सुनाया 5,000 रुपये के नकली नोट का। तो जब आदमी का ईमान बेदार होगा तो वो फिर हर जगह सोचेगा कि मैं ऐसी कोई बात ना करूं कि मेरा ईमान कमज़ोर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, हिना कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आप बात सुना रही थी एक नोट वाली। जी जी सर। सर ऐसा है कि मतलब मैं पॉलर है मेरा, वो भी आपका चलाती पार्लर हूँ। है? जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो अभी रमज़ान से कोई 2-4 दिन पहले का वाक़या है, मैं आपको सुनाती हूँ कि एक नोट आया 5,000 का, एज ए क्लाइंट कोई दे गया ना, तो वो नोट था न्यू, तो उसको मैंने चेक नहीं किया और मैंने वो रख लिया। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल असली जैसा लग रहा था। वो न्यू नोट था और बिल्कुल असल जैसा लगा। मुझे एक बार भी देख के उसको नहीं लगा कि ये कुछ नकली होगा और मैं इसको कुछ मतलब जो है इस पर तवज्जो करूँ, वो मैंने रख लिया। अब मतलब जो है ना, यानी कि हमारा बिल आया हुआ था गैस का, तो वो 5,550 रुपये वो बिल बनता था। तो वो मैंने 5,550 जो है ना वो बिल में रखे, हाफ हमारे बैंक वालों का था और हाफ हमारा था, गैस का बिल था। तो वो बिल मैंने मतलब जो है ना यानी कि पीछे भेज दिया बच्चे के हाथ। ठीक है। तो 2-4 दिन बाद जो है ना वो औरत हमारी हमसाई जो है वो आई है, वो आके कहती है हिना देखे मैं आज बिल पे करने गई हूँ, तो ये जो मतलब 5,000 का नोट है ना आपका, ये नकली है। ठीक है। तो मैं शर्मिंदा भी हुई, परेशान भी हुई। मैंने कहा ये क्या वाक़या हुआ मेरे साथ ना। अच्छा, लिहाजा मैंने उस नोट को मतलब जो है ना यानी कि देखा। मैं ये भी सोच सकती थी या कह सकती थी कि ये आपने चेंज किया होगा कुछ भी, या फिर मैं अपने जहन में सोच लेती, लेकिन मुझे नोट देख के ये फील हुआ कि ये वही नोट है जो मैंने इसको दिया था, क्योंकि नया नोट था। अच्छा, उसके बाद वो नोट मतलब जो है ना वो रख के चली गई। तो उसके बाद मतलब जो है ना यानी कि मेरी फ्रेंड आई हुई थी, एक मेरे पास बैठी हुई थी। तो मेरी फ्रेंड कहती कि पहले मेरे बच्चों ने कहा, बेटी ने कहा कि मम्मा लाई मुझे दे, मैं चलाता हूँ इसको, ये तो कैसा लग रहा है। फिर मेरे दूसरे बेटे ने कहा मम्मा मैं चलाता हूँ, आप मुझे दे। मैंने कहा नहीं बेटा, बहुत गलत बात है। मैंने कहा ये आप गलत बात कर रहे हैं। तो इतना मतलब जो है ना कुछ मजाक में बातें चली, कुछ सीरियस में। तो वो मेरी दोस्त ने नोट पकड़ा, खींचा, मुझसे बैग में डाल लिया। तो वो कहती आपी आप मतलब जो है ना यानी कि पैसे की किस बंदे को ज़रूरत नहीं होती, आपको आजकल ज़रूरत है, आप ऐसा करें मुझे देंगे, मैं आपको चुटकी में चला के दिखाती हूँ। तो इसलिए नहीं कह रही कि आपको भी ज़रूरत है इस वजह से। अच्छा, बहरहाल मैंने ज़बरदस्ती करके उसके बैग से मैंने कहा नीरम प्लीज़ आप मुझे इसको वापस कर दें। ठीक है। ये मेरे पास एक मतलब जो है ना यानी कि एक पीछे से चलता हुआ जुर्म है जो मुझ तक पहुँच जाए। वाह, अच्छी बात है। अब अगर मैं इसको आगे भेजती हूँ, मेरा अभी तो गुजारा हो जाएगा, 5,000 मतलब मुझे मिल जाएगा, लेकिन ये देखें कि आज जो मैं करूँगी मुझे देख के मेरे बच्चे भी उसको फॉलो करेंगे। और ये जुर्म एक तो ये कि ये नोट चलता जाएगा, दूसरा ये कि मेरे बच्चे जो हैं वो मुझे फॉलो करेंगे, हमारी मम्मा ने ऐसे किया था, हम करेंगे तो क्या है। आज 5,000 का नोट है। तो फिर मैंने उनसे बच्चों को बिठाया, मैंने अपनी दोस्त को कहा, मैंने कहा देखिए ये 5,000 का नोट है, 5,000 के नोट के अलावा ये 50,000 का हो या 5 लाख का हो, एक मुसलमान जिसका ईमान मजबूत है तो उसके लिए ये एक जैसा है। 5,000, 50,000 या 5 लाख। हाँ, ठीक है। तो बात ये है कि आपका ईमान की मजबूती अगर आपके पास है ना, तो उस मजबूती के साथ आपके सारे वक्त कट जाते हैं। आजमाइश की घड़ी में आप साबित कदम रहे। जी जी। तो इसी को ईमान की ताकत कहते हैं। इसको ईमान की ताकत कहते हैं, और इस ईमान की ताकत का अजर अल्लाह तबारक व तआला के पास मौजूद है और अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। बिल्कुल। तो उसके बाद मतलब जो है ना यानी कि बच्चों को बात समझ आई, मेरी दोस्त को बात समझ आई, मेरे बच्चे बड़ा खुश हुए। बच्चे बड़ा खुश हुए, मम्मा आपने आज हमें वो चीज़ बताई है कि जो हमारी सारी ज़िंदगी हमारे काम आएगी। फिर मेरे बड़े बेटे ने कहा मम्मा मैंने अपना बिज़नेस शुरू करना है, ये 5,000 का नोट आप मुझे दें, मैं इसको मतलब जो है ना लैमिनेशन कराता हूँ और इसको ऐसे मतलब जो है ना यानी कि एज ए सैंपल अपने पास रखूँगा। मुझे याद रहे कि मुझे नोट भी चेक करना है और मुझे मतलब जो है ना यानी कि लोगों तक ये मैसेज भी पहुंचाना है कि मतलब जो है ना अपने ईमान की मजबूती हो तो मतलब जो है ना इंसान
اپنی ایمان کی مضبوطی کو مد نظر رکھتے ہوئے چلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے تحفے ملتے ہیں۔ اصل میں انسان کو آزمایا ہی جاتا ہے، یہ جو ابلیس کا سارا کردار ہے نا، یہ بھی آزمائش ہے، اور انسان آزمائش میں پورا اترتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے انسان کا ایمان آزماتا ہے، اور جو اپنے دیکھیں نا آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اپنے ایمان کو کہتے یار چل، جیسے آپ کی سہیلی نے کہا چلو چلا دیتے، آپ نے خود تو نہیں بنایا نا نوٹ، ٹھیک ہے نا، آپ چلا دیتے، بھائی مجھے بھی تو کسی نے دیا ہے، بالکل صحیح بات، ٹھیک ہے جی، جہاں آپ میں کہتی ہوں میسیج آپ کا ایک بندے تک پہنچے تو وہ دیکھیں کہ ایک بندے کا ایمان آپ کے میسیج سے مضبوط ہو جائے تو دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے، اور پھر اگر دنیا تک پہنچے، لوگوں تک آہستہ آہستہ بات آگے پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، پہنچے تو یہ دیکھیں کہ اگر مطلب جو نا اگر ہماری وجہ سے کسی کے ایمان میں مضبوطی آتی ہے، کسی کا ذہن چینج ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات آج یقین کے ساتھ کہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے بعد آسانی رکھی ہے، ٹھیک ہے، ہر آزمائش کے بعد آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، انعام رکھا ہے، اور آپ کو وہ نظر آتا ہے وقت آنے پہ، آپ کو وہ نظر آتا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں جی بھئی یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فلاں چیز کا تحفہ دیا ہے، اور یہ آپ نے بڑی بہت خوبصورت بات کی ہے۔ اصل میں ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے میری کوئی آزمائش تو نہیں ہو رہی، مجھے کہیں آزمایا تو نہیں جا رہا، جی بالکل، دیکھیں جی ابلیس بھی جتنی انسان پہ جتنی محنت کرتا ہے نا اس کی آزمائش کے لیے کرتا ہے، بالکل صحیح، تو یہ بڑی اچھی مثال ہے اللہ کے حضور میں، یہ بڑی اچھی مثال ہے کہ تجھ تک تو اس آدمی نے پہنچا دیا، اس عورت نے پہنچا دیا جس نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی، صحیح بات، ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس آگے آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں ایک کے بدلے میں 10 دوں گا، تو آپ نے جب 5000 نقلی نوٹ نہیں چلایا تو آپ نے اس کے بدلے ایک کے بدلے 10 کما لیا، یہی زندگی ہے، یہی زندگی ہے، اور یہاں تک کہ سر بچے اس عورت کو برا بھلا کہنے لگے کہ وہ نقلی نوٹ دے کر اس کے لیے برا ہوگا، میں نے ان کو روکا، میں نے کہا میں بھی اس کو بھی نہ بتاؤں، آپ ہدایت کی دعا مانگے، نہیں میں بھی اس کو بھی نہ بتاؤں، ہاں بالکل، میں وہی بات کر رہی ہوں کہ آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، کچھ لوگ مجبوری میں اور کچھ لوگ مطلب جو ہے نا یعنی کہ شوق سے، یا کچھ لوگ عادتاً، نہیں یہ بات بھی ہوتی ہے، میرے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن نہ مجھے پتہ ہوتا ہے نہ دینے والے کو پتہ ہے نہ میں نے آگے سوچا، تو وہ پہ ایسی سرکل چلتا رہتا ہے، لیکن جس بندے نے سوچ لیا، جس کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ جیت گیا، اللہ کے حضور میں وہی جیتتا ہے کہ جو اس بات پہ آ جائے کہ میں اس نے اگر برا کیا تو میں نہیں کروں گا، یہی حفاظت ہے ایمان کی، یہی حفاظت ہے ایمان کی، اور یہی خوبصورتی ہے، ہاں یہی خوبصورتی ہے، اور جہاں بھی ایمان انسان کمزور کرتا چلا جاتا ہے اور ویسے انسان زیادہ تر اپنے ایمان کو کمزور کرتا ہے، تو یہ بھی مجھے پتا ہے کہ آپ بڑا اچھا شعر و شاعری کرتی ہیں، تو یہ چونکہ حفاظت ایمان میں تو شاعری نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن چونکہ اب آئی ہیں آپ کے پاس ہے تو میں اسی پروگرام میں آپ ایک غزل مجھے سنا رہی تھی، وہ سنائیں تھوڑی سی، ہاں سنائیں کوئی بات نہیں، غزل ہے نا یہ، نظم میں سناؤں گی، آپ نہیں نظم سنائیں گی، غزل نظم سناؤں گی، ہاں جی سنائیں۔ برسات کے موسم میں یہ نکھرا ہوا حسی منظر، برسات کے موسم میں یہ نکھرا ہوا حسی موسم، برسات کے موسم میں یہ نکھرا ہوا حسی منظر، غسل لیا ہو پھولوں نے جیسے نہایا ہو ہر شجر، واہ 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 واہ، برسات کے موسم میں یہ نکھرا ہوا حسی منظر، غسل لیا ہو پھولوں نے جیسے نہایا ہو ہر شجر، ماشاءاللہ، دھنک کے رنگوں سے سجا ہوا ہے آسماں، دھنک کے رنگوں سے سجا ہوا ہے آسماں، واہ، اس قدر ہنسی ہوا سما کہ ہٹتی نہیں نظر، واہ، ٹھیک ہے، خوبصورت بنایا ہے رب نے یہ سارا جہاں، خوبصورت بنایا ہے رب نے یہ سارا جہاں، دلکش ہے نظارے نظر جائے جدھر جدھر، جدھر جدھر، واہ، خوشبو ہے 4 سو پھیلی ہوئی ہواؤں میں، واہ، خوشبو ہے 4 سو پھیلی ہوئی ہواؤں میں، چمن ہے مہکا کہیں مٹی کی خوشبو سے مہکا نہ کر، واہ، صحراؤں میں گل کھل گئے ویرانے آباد ہوئے، صحراؤں میں گل کھل گئے ویرانے آباد آباد ہوئے، تپتی ریت کی پیاس بجھائی بارش نے آ کر،
واہ واہ واہ، تپتی ریت کی پیاس بجھائی بارش نے آ کر، واہ 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 واہ، چڑیوں کی چہکار ہے کوئل بھی گنگنا رہی، واہ، چڑیوں کی چہکار ہے کوئل بھی گنگنا رہی، شکر کر رہے ہیں اللہ کا سب جن و بشر، واہ، یہ دیکھیں نا، یہ بھی ایمان کی نکھرا ہوا مضبوطی ہے، ہنسی منظر، جی واہ واہ واہ۔ اور ایک غزل بھی آپ کے پاس، وہ جی بھی جی سنائیں، بالکل بالکل۔ وہ بھی سنائیں، ٹائم ہے ہمارے پاس، کوئی بات نہیں۔ نینا میں کاجل کی مانند لگا لوں تجھے، نینوں میں کاجل کی مانند لگا لوں تجھے، بالکل، نینا میں کاجل کی مانند لگا لوں تجھے، میں اپنی آنکھوں کا نور بنا لوں تجھے، میں اپنی آنکھوں کا نور بنا لوں تجھے، واہ، کوئی نہ دیکھے تجھے میرے سوا ہمدم، کوئی نہ دیکھے تجھے میرے سوا ہمدم، کوئی نہ دیکھے تجھے میرے سوا ہمدم، ہمدم، سب کی نظروں سے میں چھپا لوں تجھے، واہ واہ واہ، میرے دل کی نگری میں رہو تم صدا، میرے دل کی نگری میں رہو تم صدا، میرے دل کی نگری میں رہو تم صدا، واہ، میں سانسوں میں اپنی بسا لوں تجھے، میں سانسوں میں اپنی بسا لوں تجھے، واہ، چپکے سے تیرے میں دل میں اتر کے، چپکے سے تیرے میں دل میں اتر کے، تجھ سے ہی جانے جاں چرا لوں تجھے، تجھ سے ہی جانے جاں چرا لوں تجھے، بن کے سایہ ہر پل رہوں ساتھ تیرے، بن کے سایہ ہر پل رہوں ساتھ تیرے، آجا میں خود میں سما لوں تجھے، واہ، دیکھوں جو آئینہ تو نظر آئے تو، دیکھوں جو آئینہ تو نظر آئے تو، دیکھوں جو آئینہ تو نظر آئے تو، میں اپنا عکس ہی بنا لوں تجھے، واہ، اچھا، روٹ جائے جانے جا تو مجھ سے اگر، روٹ جائے جانے جا تو مجھ سے اگر جان دے دوں میں مر کے منا لوں تجھے، یہ دوبارہ پڑھیں ایک دفعہ، روٹ جائے جانے جا تو مجھ سے اگر، روٹ جائے جانے جا تو مجھ سے اگر جان دے دوں میں مر کے منا لوں تجھے، نینا میں کاجل کی مانند لگا لوں تجھے، واہ، بڑا اچھا آپ نے لکھا، بڑا اچھا آپ نے پڑھا، اور بڑی اچھی گفتگو کی، ایک نوٹ سے آپ نے یہ مثال دے دی کہ انسان اپنے ایمان کو کیسے مضبوط کر سکتا ہے۔ تو ہنا بڑا اچھا لگا آپ کی گفتگو سے، اور چونکہ آپ نے پہلی دفعہ کیمرے کے سامنے گفتگو کی ہے، اور آپ کا کانفیڈنس بہت اچھا ہے، آپ نے پڑھا بھی بہت اچھا ہے، اور آج کے دور میں یہ بھی بالکل مشکل نہیں ہے کہ کوئی کسی جگہ، آج تو ہر بندہ کیمرے میں ہے، موبائل میں کیمرے میں، ہر جگہ کیمرے میں، تو انشاءاللہ پھر بھی آپ سے پروگرام کرائیں گے، اور آپ نے جتنی اچھی مثال دی ہے وہ کافی ہے۔ میں تو ویسے علماء حضرات کو بلاتا ہوں کہ بھئی بتائیں کہ کیسے ایمان مضبوط ہوگا، لیکن ایک عام آدمی بھی جب بھی اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ مجھے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور کسی سے بھی کر سکتا ہے، ایک نوٹ سے بھی کر سکتا ہے، تو میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، آپ نے بڑی اچھی مثال دی۔ ناظرین، انسان جب بھی چاہے، جس وقت بھی چاہے، اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ویسے تو میں پچھلے پروگرام میں کہہ رہا تھا، تو وہ پھر ہماری لائٹ بھی چلی گئی، کہ ایمان کی مضبوطی کے لیے آپ نے کبھی کبھی قبرستان جانا ہے، کبھی کبھی آپ نے ہاسپٹل جانا ہے، کبھی کبھی کسی تکلیف والے آدمی کو دیکھنا ہے، کبھی کبھی کسی کو روتے دیکھنا ہے، دکھ میں دیکھنا ہے، تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے۔ انسان دکھ میں بہت اچھا ہوتا ہے، اور دکھ میں انسان نصیحت لیتا ہے۔ تو حنا مرزا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔